فلسطینیوں کی آہ و بکا نے دل ہلا دیے، لیکن ظلم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوا، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوالات امت مسلمہ کی بے بسی کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ سعودی عربیہ میں ہے، لیکن فلسطینیوں کے حق میں آواز ترکی سے بلند ہوئی، پاکستان سے ہوئی، ملیشیا سے ہوئی۔ سعودی حکمران ایسے انجان ہو سکتے ہیں، ایسے سنگ دل، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی کچھ کہے، لیکن فلسطین کی حیثیت مسلمہ ہے، اٹل ہے، تاریخی ہے۔ 57 مسلم ممالک کچھ نہ صحیح، کم از کم صہیونیوں کا تیل اور پانی تو بند کر سکتے تھے۔ جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، کم از کم وہ اپنے ملکوں کے سفیر کو احتجاجاً لے آتے، کاروبار کچھ دیر کے لیے بند کر لیتے، ان کی کمپنیز کی لسٹ بنا کے اپنی عوام کو دے دیتے کہ ان کمپنیز کا بائیکاٹ کریں، لیکن کچھ نہیں ہوا، نہ ہی آگے کچھ امید ہے کہ کچھ ہوگا۔ نہ جانے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی زیر قیادت مسلمان ممالک کی فوج کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کیا صرف واٹس ایپ پہ بددعائیں کر رہی ہے کہ کچھ اور بھی کرے گی۔ مسلمانوں کے پاس دولت ہے، اسلحہ ہے، فوج ہے، اسلامی ممالک کی تعداد بہت ہے، لیکن قوت اور جوش ایمانی نہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ممالک بزدلی کا شکار ہیں۔ ہاں، اگر جنگ امریکہ کی ہو تو پھر دیکھیں مسلمان ممالک کے حکمرانوں اور ہماری فورسز کی پھرتیوں، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ممالک کی افواج پہ جہاد فرض نہیں؟ کیا جہاد ان کی بنیادی ذمہ داری نہیں، یا انہوں نے صرف امریکہ کی جنگیں لڑنی ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آج دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مسلمان ہیں۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو، مسلمانوں کے تنازعات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود حل کرنے میں کسی کو دلچسپی ہی نہیں۔ مسلمانوں کی مقدس ہستیوں کی گستاخی وہاں ایک معمول بن چکا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان ممالک نے اس کے جواب میں اگر زیادہ زیادہ کچھ کیا تو چند ایک مذمتی بیانات آ جائیں گے، یا اپنے ہی ملک میں کوئی بس چلا دیں گے، رکشہ چلا دیں گے، توڑ پھوڑ کر دیں گے، اور یہ مسلمانوں کے بدترین زوال کا دور ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہلانے والے امریکن ڈیموکریٹس چپ سادے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن ایک بار پھر مظلوموں کی بجائے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اسرائیل کی فلسطین میں بربریت میں مذمت کرنے کی بجائے الٹا حماس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو بائیڈن نے نیتن یاہو سے رابطہ کیا، کہ جس میں اسرائیل کی کھل کر حمایت کی اور اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا، اب دوسری جانب بائیڈن نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ بھی رابطہ کیا، لیکن یہاں اسرائیلی بربریت کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، نہ شہادتوں پہ غم و رنج کا اظہار کیا، نہ مساجد، پناہ گزین کیمپس، نیوز ایجنسیز کے دفتر پہ بمباری کا افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے زیادہ دورہ معیار کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے یہ ظلم کا سلسلہ نیا ہے، نہ ہی مسلم دنیا کی بھیانک خاموشی کوئی انوکھی بات۔ عالمی طاقتوں کی طرف سے اس جاریت اور ظلم کو اسرائیل کا حق دفاع قرار دینا ایک اچنبے کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صرف آج غزہ کے علاقے پہ صہیونی طیاروں نے 60 فضائی حملے کیے، جس میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اب تک بمباری سے شہداء کی تعداد 181 ہو گئی ہے۔ شہداء میں 52 بچے اور 23 خواتین بھی شامل ہیں۔ صہیونی فورسز کی جانب سے حماس چیف یحییٰ کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فلسطینی کیمپ پہ بھی بمباری کی، اور غزہ میں اب کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ کل تو صہیونی نے غزہ میں الجزیرہ اور AFP کے دفتر بھی اڑا دیا۔ کسی کی آزادی رائے متاثر ہو، نہ ہی دنیا میں صحافت کا درد جاگا۔ اس حوصلے کی واحد وجہ بین الاقوامی برادری کی خاموشی، اور خاص طور پہ عرب اور باقی مسلم دنیا کی طرف سے ایک مؤثر اقدام کا فقدان ہے۔ اسلام میں مکہ اور مدینہ کے بعد مقدس ترین سمجھا جانے والا شہر بیت القدس یا یروشلم دنیا بھر کے مسلمان اور عربوں کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے، اور اسی لیے مسجد اقصیٰ میں ہونے والے حالیہ واقعات نے نہ صرف سعودی عوام بلکہ خطے کے دوسرے لوگوں کی دکھتی رخ کو بھی چھیڑ دیا۔ اور ایک طرف تو غزہ پہ بمباری کے مناظر جاری ہیں، دوسری طرف مشرقی یروشلم میں لوگ اپنے گھروں سے طاقت کے زور پہ نکالے جانے والے فلسطینیوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ لوگ وہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں جن میں اسرائیلی پولیس مسجد اقصیٰ پہ دھاوا بولتی دکھائی دے رہی ہے، جسے پوری دنیا کے مسلمان شدید غصے میں ہیں، اور برملا اپنے حکمرانوں سے اسرائیل پہ حملہ کرنے کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ فورسز بھارتی ہتھیاروں سے لیس رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی کا شمار دنیا کی سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں ہوتا ہے۔ مصر، اسرائیل اور ساحلی علاقوں کی سخت ترین نگرانی کے باعث غزہ پٹی کا دنیا سے رابطہ بالکل منقطع ہے۔ زبوں حال معیشت کے باعث غزہ پٹی کے زیادہ تر رہائشی غربت کا شکار ہے، اور ان کا گزر بسر غیر ملکی امداد پر ہے۔ حماس نے مصر کے ساتھ سرحد پہ غزہ پٹی میں اسلحہ اسمگل کرنے کے لیے کئی خفیہ سرنگیں بھی کھود رکھی ہیں، تاہم مصری حکومت بھی حماس کی سرگرمیاں روکنے کے لیے کافی متحرک ہے۔ قطر حماس کا سب سے اہم اتحادی اور سب سے زیادہ مالی معاونت کرنے والا
ملک ہے، اور قطری امیر شیخ حماد بن خلیفہ الثانی 2012 میں حماس حکومت سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ تھے۔ اب تک قطر حماس کو $1.8 بلین کے قریب مالی امداد فراہم کر چکا ہے۔ حماس کو ترکی کی بھی حمایت ہے۔ حماس کی جانب سے راکٹ حملوں سے کچھ پہلے ہونے والے مذاکرات میں ٹرک پریزیڈنٹ طیب اردگان نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی سیاسی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور اس کے علاوہ حماس کو کئی غیر ریاستی اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ گزشتہ دنوں کے دوران غزہ پٹی سے داغے گئے راکٹس کی تعداد غیر معمولی رہی، اور حماس نے محض چند منٹ میں 130 راکٹ داغے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے ان میں سے زیادہ تر کو ناکارہ بنا دیا، تاہم اس دفاعی نظام پہ آنے والا خرچہ حماس کے راکٹ سے بہت زیادہ ہے، اور ایک انٹرسیپٹ پر $1.5 لاکھ کے قریب تقریباً خرچہ آتا ہے، پاکستانی 2.25 کروڑ روپے کے قریب۔ اب اس فوج کے مطابق جمعے کے روز غزہ پٹی سے 1800 سے بھی زیادہ راکٹ فائر کیے گئے۔ حماس کئی برس سے ایران کے فراہم کردہ راکٹس پہ انحصار کرتی رہی ہے، اور یروشلم پوسٹ نے اپنے خفیہ اداروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حماس کے پاس 5 سے 6 ہزار راکٹ ہیں، اور اسلامی جہاد نامی گروپ جو حماس کے تعاون سے سرگرم ہے اس کے پاس بھی تقریباً 8,000 راکٹس ہیں۔ غزہ میں ایرانی راکٹ سوڈان اور مصر کے ذریعے اسمگل کیے جاتے تھے، تاہم سن 2019 میں سوڈان سے عمر البشیر کے اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ کام مشکل ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے حماس اب بیرونی تعاون کے ساتھ اپنے زیادہ تر میزائل غزہ پٹی میں ہی بنا رہی ہے۔ اکثر خلیجی ریاستوں کو ایران کی حمایت یافتہ حماس سے زیادہ کوئی لگاؤ نہیں ہے، جو اب تک اسرائیلی قصبوں سے 1000 سے زیادہ راکٹ اور میزائل داغ چکا ہے۔ لیکن خلیجی ممالک کے عرب عوام کی ہمدردیاں شاید فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ حماس کے ہتھیار تل ابیب یا یروشلم کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اسرائیل کے ساحلی علاقے جہاں پر اس ملک کی زیادہ تر آبادی اور اہم ترین تنصیبات ہیں اس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آئرن ڈوم نے کئی حملوں کو بچایا، لیکن یہ مکمل طور پہ 100% کامیاب بچت نہیں ہے۔ اس وقت عالمی طاقتوں کو دنیا دکھانے کے لیے شور تو مچا رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے امن اس وقت کسی کی بھی ترجیح نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ابھی جنگ بندی ہو۔ فلسطینیوں میں داخلی طور پہ اتحاد نہیں ہے، اور یہ معاملہ صہیونی قیادت کے ایجنڈے پر بھی نہیں ہے، تو ایسے میں جنگ بندی اور امن مشکل نظر آتا ہے۔ اس سے آپ عام فلسطینی کی بے بسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بیت القدس بیک وقت یہودی، مسیحی اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس ہے، پر اگر آپ تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو جونیئر بش جنہوں نے 9/11 کے بعد افغانستان سمیت مشرق وسطیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا یہ تہذیبوں کی جنگ ہے، کلیش آف سویلائزیشنز، جس پر عیسائیوں کے پوپ نے انہیں ایسا کہنے سے منع کیا۔ کاش وہ ایسا ویسا کچھ کرنے سے بھی منع کرتے، جیسے افغانستان، سوڈان، عراق اور لیبیا میں ہوا۔ اس سے پہلے سینئر بش نیو ورلڈ آرڈر پیش کر چکے تھے، اور تب سے ان کی نظر بیت المقدس پر تھی، جہاں آج ایک اور ڈیموکریٹ جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ بیت المقدس پر قبضے کی خواہش نے یہودی اور مسیحیوں کو ایک کر دیا، اور مسلمان کب ایک ہوں گے یہ ایک سوالیہ نشان تمام مسلمانوں کو منہ چڑھا رہا ہے۔ کشمیر ہو یا فلسطین، ظالم اور اس کا ظلم ساری دنیا کے سامنے ہے۔ نشانہ اسلام اور مظلوم مسلمان جن کا قتل عام ہو رہا ہے، کوئی گھر، کوئی مسجد محفوظ نہیں۔ ایک طرف ظلم کرنے والے بھارت اور دوسری طرف اسرائیل، کشمیریوں یا فلسطینی یہ وہ بے حسی کے شکار دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، مظلوم کا خون بہتا جا رہا ہے، لیکن مسلم امہ 50 سے زیادہ مسلمانوں کے ممالک خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں کہ ظالم کا ہاتھ روکے، مظلوم کی مدد کرے۔ مجھے اپنی رائے ضرور دیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔